بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من پسند چاہا انعام دوں گا، اور سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سید ایمن گیلانی پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہمارے یہ شان و شوکت ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، سب کو اس کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اس کا دیا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ سلامت یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور اس کو خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں۔ کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئیں گے اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک گائے بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر ایک جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک بزرگ چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکارتا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے اور کونے میں ایک پانی کا گلاس پڑا ہوتا ہے۔ وہ گلاس پانی سے بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے۔ اتنی دیر میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہی رہ جاؤ، اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی بھی پاس ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لایا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے گائے کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا دودھ ایک برتن میں ڈال کر باہر کونے میں رکھ دیتی ہے کہ رات کو اگر کوئی جانور بھوکا ہو اور پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس میں ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی انمول اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس میں سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا جب کوئی بہت نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا اور دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر رات کو شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر لال پڑا ملتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے، شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا، اور باقی کے 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ خوبصورت محل جس میں ہر آیائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکاڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں اور ان کا رزق بھی اسی وسیلے میں چل پڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ ایک شہزادی بہت رحم دل ہے،
یہ خبر ایسے ہی بادشاہ سلامت تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق اٹھتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے، کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو وہ یہ حکم دیتی ہے، بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی یہ شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ سے شہزادی کو کہتا ہے، تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں بھی اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، تو پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے، یہ ابھی تک زندہ ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے۔ جب میں نے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلا لاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی وہ شہزادی بول اٹھتی ہے، ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں کہ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اور پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں بھی دل ہی دل میں رشک کرتی ہیں اور سوچتی ہیں، اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو۔ آج کے اس دور میں بچوں کی ایسی ہی تربیت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ بچوں کی آخرت کی فکر بھی والدین کو ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو خواتین و حضرات، سیدہ ایمن گیلانی پیج کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں ان اپنوں کے لیے جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔